ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑا خوبصورت نام حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھی حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا، یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مر گیا، تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں تو آخر ہونا ہی ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی آخر کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات دعا کی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات آخر کار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیش کے رہنے والی، حبشہ کے دیش کی ہے، اور وہ کہتی کیا ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی، حضرت کی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ نکل گئے۔ وہاں لوگوں نے بہت بڑا استقبال کیا کیونکہ حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا اور بہت نام والے تھے۔ سب نے بٹھا کر پوچھا حضرت بتائیے بغیر بتائے آنا کیسے ہوا، خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا یار یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیوں پتھر مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، کوئی ہنس رہا ہو تو اس کو دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی اور آپ اسے مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ کہا وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل نکل گیا، جب میں جنگل پہنچا تو واقعی ایک خوفناک جنگل تھا اور جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی تھی۔ آپ فرماتے ہیں قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر کہ وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے۔ شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو آخر کیا کرے گی یہ اکیلی عورت؟ خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ پر بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہیں، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، ادھر ادھر نکل جاتی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور اگر کوئی بکری ادھر ادھر نکل جاتی ہے تو شیر اس کو پکڑ کے پھر سے واپس لے آتا ہے، لیکن اس کو کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دنگ، حیران و پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی ہے اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ اے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ اس سے پہلے تو ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہماری، تو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ تو جواب ملا کہ حضرت میمونہ فرماتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا آپ یہ تو بتاؤ کہ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کی ہے اسی دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔
ہم سب بھی صلح کر لیں، یاری لگا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کتنے سال گزر گئے، ہم نے کوئی اللہ کی بات نہیں مانی، لیکن وہ ہمیں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے۔ نمازیں پڑھیں، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کریں، یہی حقیقی کامیابی ہے۔